تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقہ فقراء کے لیے گئے، مساکین کے لیے گئے۔ اور رب تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ایک اونٹنی کا بچہ خریدا، بالکل چھوٹا سا۔ آپ نے اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا۔ سب لوگوں میں مشہور تھا کہ آپ نے ایک اونٹنی کا بچہ خریدا، پھر اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اور بڑی محبت ہے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، تو جب بھی وہ گھر میں آتے تو سب سے پہلے پوچھتے کہ اونٹنی کے بچے کو چارہ ڈالا، اس کو پانی پلایا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ایک دن بچوں نے پوچھ لیا اپنے بابا سے کہ بابا، آپ کو ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اس اونٹنی کے بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو جب آپ کی محبت اس اونٹنی کے ساتھ زیادہ ہو گئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبت ہو جاتی ہے انسان کو دنیا سے، دنیا کے مال سے، اپنے بچوں سے، گھر سے، مال و دولت سے محبت ہو جاتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ لیکن پھر آزمائش بھی ہے۔ جیسے ان کو محبت ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے جب یہ سنا کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، رب تعالیٰ کے راستے میں جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ اونٹنی جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، آپ نے وہ پکڑی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ میرے اس غلام کو اس اونٹنی کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن اسلام کا حکم آ گیا ہے، اب یہ اپنی جانثاری پیش کریں گے، یہ اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کریں گے، جس سے محبت سب سے زیادہ ہے وہ پیش کریں گے۔ آپ دلوں کے حالات جانتے تھے، آپ نے وہ اونٹنی قبول فرما لی۔ اونٹنی قبول فرمانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اونٹنی کو اپنے پاس رکھا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت حارثہ بن نعمان کا صاحبزادہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی رسول، باپ بھی صحابی رسول، آپ جب آئے نا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اونٹنی کا بچہ ان کے باپ نے ہدیہ کیا تھا اور ان کے بیٹے کو دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ جانتے تھے کہ میرا غلام جو ہے، میرا جانثار جو ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو وہ بچہ آپ نے قبول بھی فرمایا اور پھر واپس اسی گھر میں بھی بھیجا۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان، آپ نے جب دیکھا نا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا محبت اور شفقت فرمائی ہے کہ تحفہ قبول بھی کیا اور واپس میری نگاہوں کے سامنے میرے گھر میں بھی رکھا، تو یہ روایت جو ہے اور یہ جو محبت ہے، یہ جو جانثاری ہے، یہ جو رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی اور بڑی مثال کوئی نہیں ملتی جس طرح صحابہ کرام نے جانثاری پیش فرمائی۔
اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیو، قطعاً یہ گمان نہ کرنا کہ صدقہ کرنے سے، رب کے راستے میں خرچ کرنے سے، رب کے راستے میں دینے سے مال کم ہوتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ چیز رب کے راستے میں خرچ کرنا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ کرنا کہ رب کے راستے میں خرچ کرتے وقت وہ چیز دے دو جو تمہاری نظروں میں بیکار ہو۔ کہیں رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے وقت یہ چیز نہ دیکھنا کہ جو چیز سب سے زیادہ حقیر سمجھی جاتی ہو وہ رب کے راستے میں خرچ کریں۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، مالی تنگی آتی کوئی، تو صاف ظاہر ہے جیسے آج ہمارے درمیان چلتا ہے، جس چیز کی تنگی آتی ہے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن ان میں کیا تھا، جو چیز تنگی جس کی آتی تھی نا اس کو بانٹتے تھے، جس کے پاس ہوتی تھی ساتھ والے کو دیتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تھی۔ اب ہمارے درمیان یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے یا جس کی قلت ہو جائے وہ چیز ملتی نہیں ہے، وہ چیز میسر ہی نہیں ہوتی، جس کے پاس ہوتی ہے وہ چھپا لیتا ہے، وہ چیز آگے مہیا نہیں ہوتی۔ تو ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے تو چاہیے یہ کہ پہلے اس کو دو پھر خود کھاؤ۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ایسے ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی جو ہے بہت آسان ہو جائے۔ جب سے ہماری سوچ اور ہمارا عمل جو ہے وہ صرف ہماری ذات تک محدود ہوا ہے، تب سے ہر بندہ جو ہے اپنی مشکل میں پھنس گیا۔ جس کے پاس اپنا ہے وہ اپنے ہی اوپر خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی مشکلات میں پھنستا جا رہا ہے اور پھنستا جا رہا ہے اور پھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، تب پریشانیاں نہیں ہوتی تھیں، مشکلات نہیں ہوتی تھی، ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم سب جو ہے اپنی ذات میں محدود ہو چکے ہیں، بس صرف اپنے ہی اوپر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اور اگر رب تعالیٰ کے راستے میں دینے کی باری آ جائے یا رب تعالیٰ کے نام پر اگر کبھی کچھ دینا پڑ جائے تو ہم وہ چیز نکالتے ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب میں اپنے سے سوال کروں کہ میری جو سیلری ہے مہینے کی، جتنا رب تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، اب رب تعالیٰ مجھے کتنا دے رہا ہے، اور جب رب تعالیٰ کے راستے میں دینے کی باری ہے تو میں کتنا دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم ہاتھ تنگ کر کے بھیجتے ہیں۔ اب میرا اپنے سے سوال ہے ایک معصومانہ کہ میری جو تنخواہ ہے مجھے رب تعالیٰ کتنا دیتا ہے، اور پھر جب رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر میں کتنا دیتا ہوں۔ بات صرف یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا، انہوں نے ایک امام صاحب سے پوچھا کہ میں نا اپنے ملک سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر میرے معاملات زندگی بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کس ملک میں جاؤں، تو وہ امام صاحب جو تھے وہ کہنے لگے ملک شام میں چلا جا۔ تو اس نے بولا ملک شام میں جاؤں گا تو کیا وہاں پر میرا ذریعہ معاش صحیح ہو جائے گا؟ تو آپ نے جواب کوئی نہیں دیا، آپ نے رومال پکڑا ہوا تھا موڈے پہ رکھا اور چلے گئے۔ وہ جو بندہ سوال کرنے والا تھا انہوں نے امام صاحب کو پیچھے سے آواز دی اور روکا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب تو دیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، اس کا جواب تو مجھے عنایت فرما دیں۔
تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب تمہیں رب تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں ہے، جب تمہیں رب تعالیٰ پہ توکل ہی نہیں ہے، تو پھر میرا جواب تجھے کیا کرے گا؟ کہ رب تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ بندے کے رزق کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، ہم نے دینا ہے، تو پھر جب تیرا یقین ہی کامل نہیں ہے، جب تیرا توکل ہی نہیں ہے، تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہاں پر تیرا ذریعہ معاش صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پہلے جو لوگ تھے نا، وہ دو باتیں سن کے، ایک بات سن کے جو ہے نا اس پہ عمل کرتے تھے، ان کو وہ باتیں سمجھ آ جاتی تھیں۔ اور آج ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم ہزاروں باتیں بھی سن لیں نا تو ہم صرف وہ سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اس کی ظاہری مثال ہے، جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب تعالیٰ کے ذکر میں دل کو اطمینان ملتا ہے، ہمارے دل کو تو ملتا نہیں ہے۔ پھر رب کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، معاذ اللہ۔ خرابی ہمارے اندر ہے۔ ہم ذکر کیسے کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں اور داڑھی میں خارج کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں تو کوئی ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کا نام ہی اس طرح نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے، تو پھر اطمینان اور سکون کہاں سے آئے گا؟ تو جب ہم رب تعالیٰ پہ توکل ہی نہیں رکھ رہے تو پھر ہمارے معاملات درست کیسے ہوں گے؟ آج ہماری نظریں جا جمی ہیں امریکہ پہ، یورپ پہ، IMF پہ۔ اگر ہماری نظریں جا کے جمتی نا دو جہانوں کے سردار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ، تو سارے معاملات حل ہو جاتے۔ اگر ہمارا یقین ہوتا رب تعالیٰ کی ذات پہ تو آج مسلمان اس طرح ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ آج ہماری بے یقینی اتنا بڑھ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یار رب تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ آیت سن کے کیا ہمیں سکون نہیں آ جانا چاہیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ اے میرے بندے خوف نہ کرنا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ رب جو سن بھی رہا ہے، وہ جو دیکھ بھی رہا ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار بھی کرتا ہے، وہ کیا ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ خرابی پتہ کہاں پہ آتی ہے؟ جب ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، جب ہمارا توکل رب تعالیٰ پہ نہیں، جب ہمارا توکل رک گیا غیر مسلم پہ، جب ہمارا توکل آ گیا قرض پہ، جب ہمارا توکل آ گیا سود پہ، جب ہمارا توکل آ گیا IMF پہ، امریکہ پہ، یورپ پہ، پھر معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ تو توکل رب تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی توکل ہونا چاہیے کہ جس رب نے مجھے دیا ہے یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، وہ نہ دیتا تو کسی کا زور نہیں تھا، وہ نہ دیتا تو کسی کا زور نہیں تھا۔ اور آج جتنا بھی بندے دن میں لاکھوں کما رہے ہیں، دن میں کروڑ کما رہے ہیں، میرا صرف اور صرف ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی بتاؤ، آپ نے چاہے 10 کمائے ہیں، چاہے آپ نے لاکھ کمایا ہے، آپ جس سوسائٹی میں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر 100 کمانے والا بھی ہے، وہاں پر لاکھ کمانے والا بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کھانا کھاتے گئے تو کیا 2 روٹیوں سے زیادہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور جو 100 کمانے والا ہے وہ بھی 2 کھائے گا، 1000 کمانے والا ہے وہ بھی 2 کھائے گا، لاکھ کمانے والا ہے وہ بھی 2 ہی کھائے گا۔ تو یار جب کھانی ہی 2 روٹیاں تو کیوں نہ حق حلال کی کھائی جائے؟ جب کھا کر 2 روٹیاں نکل ہی جانا ہے سب کچھ، تو پھر کیوں رب تعالیٰ کی ناراضگی مول لی جائے؟ کیوں نہ رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ اچھے کر لیے جائیں؟ کیوں نہ رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیا جائے؟ کہ رب تعالیٰ فرماتے کہ میرے راستے میں وہ چیز خرچ کرنا جس سے تم محبت کرتے ہو، پھر تم نیکی کو جا کے پہنچو گے، مگر نہ نیکی نہیں ملے گی۔ اور ہم جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اور جو ہماری نظر میں بیکار ہو جائے، ہماری نظر میں بالکل بوسیدہ ہو جائے،
کسی کھاتے میں نہ ہو، وہ ہم رب تعالیٰ کے راستے میں اس کو ٹور دیتے ہیں کہ جی یہ رب تعالیٰ کے راستے میں ہے، تو پھر نیکی بھی تو پھر اسی حساب سے ملے گی۔ وہ ایک بندہ نا بنی اسرائیل کی قوم کا، امت محمدیہ نہیں، بنی اسرائیل، بھوکا پیاسا، جسم پہ لباس بھی پورا نہیں، بھوک کی وجہ سے بالکل آخر پہ آ گیا، وہ بالکل اینڈ ہو گیا تھا اس کا، جسم پہ ماس بھی بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں سے نا رب کا کلیم گزرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب کے کلیم ہیں، آپ رب کے پاس ہر روز حاضر ہوتے ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کلام فرماتے ہیں ان سے، میرے کوئی چھوٹا سا پیغام ہی دے دیں کہ حالت آپ کے سامنے ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جسم پہ لباس بھی کوئی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے جان جو ہے وہ بالکل گلے تک آن پہنچی ہے، مرنے والا ہو گیا ہو، کچھ مہربانی فرما دیں، کچھ عنایت فرما دیں، یہی میرا پیغام رب تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں آپ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی تیرا ایک بندہ اس چیز کا طلبگار ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا، لیکن اس بندے کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس کے حصہ میں، اس کے نصیب میں جو لکھا ہوا رزق ہے نا وہ کم ہے، تو ہم نے تو چلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رب تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، وہ بھوکا رکھے تو شکر ادا کرو، وہ کھانے کو دے دے تب بھی شکر ادا کرو، کہ رب تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس کے نصیب میں لکھا ہوا رزق جو ہے وہ کم ہے، تو ہم نے اسی حساب سے اس کو دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس بندے کو جواب دیا کہ بھائی تیری عمر بہت زیادہ ہے اور تیرے نصیب میں لکھا ہوا رزق جو ہے وہ تیری عمر کے حساب سے کم ہے، جس وجہ سے تجھے نہیں مل رہا، بھی وقت آئے گا تو مل جائے گا۔ تو وہ بندہ، آپ کو پتہ ہے جی، ہمیں 2 دن کی بھوک لگی ہو تو تیسرے دن کوئی بندہ کہے نا جی اگلے دن مل جائے گا، تو ہم کہتے ہیں نا بھائی، اگلے دن میں زندہ ہی نہ رہوں تو ابھی دو۔ تو اس بندے نے بھی یہی کیا، اس نے بولا کہ اے رب کے کلیم، دوبارہ جائیے میرا پیغام لے کر، ہاتھ جوڑ دیا اس نے کہ جو بعد میں دینا ہے، بعد کی زندگی کا مجھے نہیں پتہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو آپ میرا یہ پیغام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں، یہ عرض پہنچائیں، یہ التجا پہنچائیں کہ جتنا میرا نصیب میں لکھا ہوا رزق ہے نا وہ سارا کا سارا مجھے ابھی دے دیں، بعد کا نہیں مجھے پتہ، ابھی مجھے اتنا بھوک لگی ہوئی ہے کہ مجھے ابھی طلب ہے، تو وہ جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا ابھی مجھے مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو رب تعالیٰ نے آپ کی بات سنی اور جتنا بھی رزق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس بندے کے پاس پہنچ چکا تھا، جتنا بھی تھا۔ اب اس دور میں فریج تو تھے نہیں جیسے ہمارے پاس ہیں، جتنا پکائیں گے کھائیں گے باقی بچے گا فریج میں رکھ لیں گے، جتنا ہمارے پاس ہوگا وہ کھائیں گے، باقی جو پیسہ بچے گا وہ بینک میں رکھ دیں گے، جتنا ہمارے پاس کپڑا ہوگا وہ پہنیں گے، جو بچے گا اس کو الماری میں لٹکا دیں گے۔ وہ والا معاملہ تو تھا نہیں، فریجیں تو تھی نہیں، بینک بھی تھے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بندے کا یقین کامل تھا، ایمان تھا اس کا۔ اس کے پاس جب اس کا نصیب کا جتنا بھی رزق تھا وہ آیا، وہ خوش ہو گیا، نہال ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے سوچا کہ یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے، گھاٹے کا سودا کر لیا اس نے، ہر روز تھوڑا تھوڑا مانگ لیتا، ایک ساتھ ہی سارا مانگ لیا، کیا کرے گا، اگلے دن سارا خراب ہو جائے گا، پھر وہی بھوک، پھر وہی تنگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں بعد، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا سارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں بعد جب وہاں سے گزرے تو وہاں پر ماحول ہی کچھ اور تھا، وہاں پر رنگ ہی کوئی اور تھا، حالات ہی کچھ اور تھے۔
کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو کل تک بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا، جس کے جسم پر لباس نہیں تھا، آج اس کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ خود تو دور کی بات ہے، جتنا بھی غریب مسکین تھے ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے کہ اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، پھر یہ اچانک سے اس کے حالات کیسے بدل گئے؟ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس بندے کے پاس تو جتنا رزق تھا اس حساب سے اس کو ملا، وہ تو 1-2 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آج تو اس کے حالات ہی کچھ اور ہیں، وہاں پر تو رنگ ہی کوئی اور بن گئے ہیں۔ کل تک جو بندہ خود کھانے کے لیے ترس رہا تھا، آج وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ بندہ بڑا چلاک نکلا ہے، بندہ بڑا سیانہ نکلا۔ کل تک یہ تھا کہ اس کی عمر زیادہ تھی اور اس کے حصے میں لکھا ہوا رزق کم تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہو گئی ہے، جتنا تھی اس عمر کے حساب سے اس کے نصیب میں لکھا گیا جو رزق ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، رب باری تعالیٰ یہ کیسے ہوا؟ تو رب تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے میرے بندوں کو کھلایا ہے، اس نے میرے بندوں کو کھلایا ہے، ان کو خوش کیا ہے۔ جس کو کپڑا چاہیے تو اس کو کپڑا دیا، جس کو پیسے چاہیے تو اس کو پیسے دیے، جس کو کھانا چاہیے تو اس کو کھانا دیا، جس کو جو چاہیے تھا اس نے دیا۔ تو میرا تو وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 10 گنا زیادہ میں دوں گا۔ تو اب تو یہ حالت ہے کہ اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے اور نصیب میں لکھا ہوا رزق بڑھ گیا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ تو بھائیو، اگر بنی اسرائیل کی قوم کا بندہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے اوپر رب تعالیٰ اتنا فضل فرمائے، تو یہ تو امت محمدی ہے جس پر رب تعالیٰ نے کرم ہی بڑے فرما رکھے گئے۔ آج گناہ کریں تو چہرے تبدیل نہیں ہوتے، گناہ کریں تو دروازے کی دہلیز پر لکھا ہوا نہیں آ جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ نماز نہ پڑھیں تو رزق بند نہیں ہوتا، نافرمانی کریں تو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دروازہ نہیں بند ہوتا، کوئی عذاب نہیں آتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو، یقین بھی کامل ہو، توکل بھی ہو، پھر بھی ذلیل ہو رہا ہو، پھر بھی پریشان ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو سرخرو ہونا چاہیے تھا۔ جہاں ہم کسی اور پر بھروسہ کر کے، کسی اور پر امیدیں لگا کر، امیدیں وابستہ کر کے زندگی جی رہے ہیں، تو بھائی ذرا راستہ تبدیل کر کے یہی امید رب تعالیٰ کے ساتھ لگا لینا۔ اور رب تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اپنے رب پہ بھروسہ کر لے اور کامل بھروسہ کر لے، کامل توکل کر لے، تیرا رب تجھے کافی ہو جائے گا۔ او بھائیو، جو رب ایک پرندے کو، سوئے ہوئے پرندے کو ٹانی سے نیچے نہیں گرنے دیتا، تو بندے سے تو پیار ہی بے پناہ فرماتا ہے، تو وہ ذات ہمیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گی؟ میرے بھائیو، ہمارا معاملہ خراب وہاں سے ہوا جب سے ہم نے اپنی امیدیں لوگوں سے لگائی ہیں۔ اگر ہماری امید رب تعالیٰ سے ہوتی، اگر ہمارا توکل رب تعالیٰ پہ ہوتا، تو ہمارے حالات بہت ہی اچھے ہوتے۔ آج ہم ایک تو سود کے اندر اتنا گھر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اسلامی ملک ہے، مسلمان سارے ادھر ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا۔ علماء بھی یہاں پہ ہیں، مساجدیں بھی ادھر ہیں، ولی کامل بھی ہیں یہاں پر، سب کچھ ہے یہاں پہ، لیکن ہمارا ملک، میں بڑے درد دل سے کہوں گا کہ سود میں گھر چکا ہے۔ اور آج ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہو گئی ہے، سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل اس چیز کا شکار ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے۔ اور
بھائی جان میں یہ غلط بات نہیں کر رہا، آپ یہاں ساری جگہوں کی بات چھوڑیں، پورے پاکستان کو چھوڑیں، ضلع کو چھوڑیں، شہر کو چھوڑیں، آپ ادھر ہی باہر مین روڈ پہ کھڑے ہو کے نا جتنا بھی نوجوان بچے یہاں سے گزرے ان کو روک کے پوچھیں کہ ہاں بھائی بتا تو کیا کرتا ہے، وہ کہے گا کہ جی میں پڑھتا ہوں اور ساتھ جو ہے نا میں آن لائن کام کرتا ہوں۔ سے ہے پڑھتا بھی ہوں اور ساتھ آن لائن کام بھی کرتا ہوں۔ کیسا کام ہے جی؟ 10 روپے لگاتا ہوں، رات کو 100 آ جاتا ہے، 100 لگاتا ہوں رات کو 500 آ جاتا ہے، 500 لگاتا ہوں رات کو 1000 آ جاتا ہے۔ اور ان کا مائنڈ سیٹ ایسے کیا گیا کہ بھائی یہ غلط نہیں ہے، غلط وہ ہوتا ہے جو فکس ہو جائے، کیونکہ سود کی جو عمومی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو فکس کر لیا جائے کہ اس میں نفع نقصان نہیں ہے، تو نے پیسہ دیا تجھے اس کے بدلے میں اتنا ملے گا، وہ سود نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو بھائیو چلو یہ بات آپ نے بولی کہ جی سود جو ہے وہ جو فکس ہو جائے اس پہ سود ہوتا ہے، جس میں نفع نقصان ہو اس میں سود نہیں ہوتا۔ تو بھائی جان یہ جو جوا کھیلا جاتا ہے اس میں ہارتے بھی تو ہیں لوگ، جیتتے بھی ہیں، نفع نقصان تو اس میں بھی گئے، تو پھر وہ حلال تو نہیں ہے۔ اور صرف میں ان سے یہی پوچھتا ہوں، اور آپ بھی پوچھیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی اس طرح کا بندہ آتا ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے، اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی بتا تو جہاں پر یہ پیسہ لگا رہا ہے تو اس بندے کو جانتا ہے؟ نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ بندہ باہر کے ملک کا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بندہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اسلامی قوانین کو کیسے فالو کرے گا؟ وہ تو سارا کام ہی سود پہ کرے گا۔ تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، جہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر کسی کی مدد بھی نہ کرنا تم۔ تو ہمارے پیسوں سے سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے نا گھر بیٹھ کے کمانے کے اندر جو ہے نا دن بدن جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھ کے سکون سے کام کریں۔ شریعت کہتی ہے، دین محمد ہی کہتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، کسب کرنا عین عبادت ہے، بازاروں میں جائیں، کمائیں، محنت مزدوری کریں، یہ عبادت ہے۔ اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کمانے کے اوپر جو ہے نا لگتی جا رہی ہے، لیکن ہماری ادھر سوچ ہی نہیں جاتی، یہ حالات وہاں سے خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک رپورٹ پتہ چلی مجھے کہ ملک پاکستان سے نوجوان نسل نے جو پیسہ انویسٹ کیا تھا نا، یہ جو آن لائن سسٹم چلتے گئے، یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ایم ہی چھوڑتے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نوجوان نسل نے پیسہ جو خرچ کیا ہوا تھا، باہر کے کوئی بندے پتہ نہیں کون تھے اور کون نہیں تھے ہمیں نہیں پتہ، اربوں خربوں روپے لے کے اڑ گیا۔ جس ملک پر اتنا قرضہ گیا اس ملک کے نوجوان بچے اربوں خربوں اگر ایسے ہی اڑاتے رہیں تو پھر قرضہ تو اتر گیا۔ خراب کوئی نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ خراب ہو گئی ہے، ہم نکمے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم رب تعالیٰ کی بجائے لوگوں پر امیدیں لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا گیا، جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا گیا، ہم اس کو بانٹ کے کھاتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، لیکن ہم اپنے تک محدود ہو گئے، ہم نے صرف اپنی ذات کا سوچا۔ تاکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو وہ خرچ نہیں کرو گے تو نیکی نہیں پا سکتے تم۔ اور رب کا قرآن فرماتا ہے کہ مومن ہمیشہ دنیا میں سر بلند رہے گا۔ تو آج مجھے بتائے کوئی بندہ مومن سر بلند ہے دنیا میں؟ جہاں پر بھی اسلام کا نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، جہاں پر بھی مومن کا نام آتا ہے تو ہمارے اپنے سر جھک جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا ہوا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور ایک ایک فرمان حقیقت پر مبنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی سے بلا وجہ کوئی چیز مانگتا ہے اور لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتا زندگی میں، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم اس کو مل بانٹ کر، اگر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر زندگی گزاریں، کھانی تو ہم نے صرف 2 روٹیاں ہی ہیں،
تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک سے آدھی غربت تو اس طرح ختم ہو جائے گی جب ہم ساتھ والوں کا خیال کر کے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وجہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے، چلو زیادہ نہ سے ایک گھر کو تو لے کے چل سکتے ہیں یار، کم از کم کوئی تو ایسا گھر ہو، کوئی تو ایسا بندہ ہو جس کے گھر کا چولہا جو ہے ہمارے پیسوں سے جل رہا ہو، یار کوئی تو ایسا بندہ ہو جس کی پریشانی جو ہے ہماری وجہ سے ختم ہو رہی ہو۔ لیکن ہم جو ہے نا آج ایک تو پڑھے لکھے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایک ہم مفتی بہت بڑے بن گئے ہیں، ایک ہم اسلام کے ٹھیکیدار بہت بڑے بن گئے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی سوال کر دے یا کوئی چیز مانگ لے تو ہم اس پہ جو ہے نا بحث مباحثہ بڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ او بھائی تو میرے سے مانگنے آ رہا ہے، حالانکہ مانگنا نہیں چاہیے، جو آدھی مانگنے والا اس کو نہیں دینا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جو بندہ عادتاً مانگتا ہو، ہر روز مانگتا ہو، اس کو نہ دو، اور اس کو سمجھاؤ کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے اپنا دست سوال پھیلاتا گیا، قیامت کے دن وہ بندہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کو یہ بات سمجھائیں، اس طرح جیسے ہم سمجھاتے ہیں اس طرح نہیں سمجھانا، اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ بلا وجہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، اگر مجبوری ہے تو اگلے بندے کو نظر آ جانا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجبور ہے۔ آدھی مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، مسجد میں آ کے مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، جو مسجد میں آ کر اپنی ذات کے لیے سوال کرے اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اس بات کا خیال کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بڑی دور تک لے جاتی ہیں۔ ایک سیدوں کا خاندان ہمارے درمیان بھی ہیں، سادات کرام، اور جب مجھے ایم اے کی سند ملی تھی نا جی، مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں آل رسول کے در کا کتا ہوں اور میں ان کا غلام ہوں، اور یہ غلامی کی سند میرے پاس ہے۔ مجھے اس چیز کی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں اہل بیت اطہار کے بچوں کے قدموں کی خاک کا خادم ہوں۔ سادات کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آج ہمارے درمیان سادات بھی موجود ہیں، سید بھی موجود ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ ابھی میرے پاس بھی ایک اس طرح کا معاملہ آیا ہوا ہے، ایک سیدوں کا خاندان، حضور کی شہزادیاں، ہمارے نبی کی بیٹیاں، شہر بغداد میں رہنے والی۔ یہ بغداد شہر کا ایک واقعہ اور سچا واقعہ ہے کہ وہاں کے رہنے والا ایک سیدوں کا خاندان، وہاں پہ قحط پڑ گیا، مطلب کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، مالی حالات بڑے خراب ہو گئے۔ تو وہ سیدوں کا خاندان جو تھا، وہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں، گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، عورتیں تھیں، ماں تھی اور کچھ بیٹیاں تھیں ان کی۔ وہ اپنے شہر سے نکلی کسی اور شہر میں، سمرقند، وہاں پر جا کے پہنچے کہ چلو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں سہارا دے دے گا، اپنے گھر میں پناہ دے دے گا۔ وہ بھلا دور تھا، تو وہ بھی نکلی اسی نیت کے ساتھ، سمرقند پہنچی۔ تو پہلے یہ ماحول ہوتا تھا کہ مساجد کے ساتھ نا یہ آنے والے مسافروں کو رات رہنے کے لیے نا حجرہ ٹائپ گھر بنا کے دیا ہوا ہوتا تھا۔ آج بھی کسی گاؤں میں چلے جانا، وہاں پر آج بھی وہ چیزیں ہیں، خیر اب نہیں ہے، پہلے تھی کہ مسجدوں کے ساتھ نا حجرہ ٹائپ گھر بنایا جاتا تھا جہاں پر آنے والے مسافر رات گزارتے تھے، اور پھر محلے والے جو ہے نا ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے ان کو۔ وہاں پر بھی ایسے تھا، وہ ادھر رکی، اور کسی نے بتایا کہ یہاں پر نا ایک چودھری بندہ ہے، بڑا امیر ترین بندہ ہے، اور رب تعالیٰ کے راستے میں بڑا ہی خرچ کرتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کے نا اپنا معاملہ بتائیں، وہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو
سادات کا گھرانہ تھا، وہ صبح سورج نکلا اور گئے اس چودھری کے پاس، اس وڈیرے کے پاس بیٹھے رہے جی، وہاں پر مجلس لگی ہوئی تھی، وہ ساری ختم ہوئی۔ وہ عورت جو تھی، وہ سیدزادی جو تھی، وہ شہزادی جو تھی، وہ جنت کی مالکہ جو تھی، وہ اٹھی جا کے نہ اس چودھری کو کہنے لگی کہ حالات بڑے خراب ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، مجبور ہو کے تمہارے پاس آئی، اور میں نے سنا کہ تو رب کے راستے میں خرچ ہی بڑا کرتا ہے، اور میں سید ہوں، کسی اور سے مانگ نہیں سکتی، تو مہربانی کر کچھ مدد کر دے۔ تو اس چودھری نے پتہ ہے کیا کہا؟ جیسے آج ہم بھی کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں نا، پھر ہم بھی مفتی بننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس چودھری نے کہا کہ تو سیدزادی ہے، تو کہتی کہ میں سیدزادی ہوں، میں تمہارے نبی کی اولاد میں سے ہوں، کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو سیدزادی ہے؟ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تو ہمارے نبی کی اولاد ہے؟ وہ بیچاری عورت پہلے دکھوں کی بھری ہوئی دوپٹے کے ساتھ آنسو صاف کی اور چلی گئی، کہنے لگی میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، رب تیرا بھلا کرے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں بیٹھی تو کسی بندے نے پوچھا مائی صاحبہ کیوں روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ بڑی پریشان تھی، اس نے بولا ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا اس نے بولا خیر جو بھی ہوا رب تعالیٰ اس کو ہدایت دے، آپ ایسا کرو کہ یہاں پر نا ایک عیسائی رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ سادات کی بڑی عزت کرتا ہے، امید ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو وہ ان کے پاس گئی، دروازے پہ دستک دی اور بولا کہ مرد کوئی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کچھ مہربانی فرما دیں۔ تو وہ عیسائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں شہر گھومتا رہتا ہوں، شہر سارے کا مجھے پتہ ہے، آپ اس شہر کی نہیں لگتی، یہ پورا سمرقند میں نے دیکھا ہوا ہے، آپ سمرقند کی نہیں لگتی، آپ کہیں دور سے آئی ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بغداد سے آئی ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، اور یہ معاملہ ہے۔ تو جب اس نے بولا نا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، تو وہ عیسائی جو تھا نا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی ہے؟ اس نے جو سب سے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ کمرہ تھا وہ ان کو عنایت فرمایا، اور سارے گھر والوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ خبردار کوئی بھی بچہ چھوٹا سا بھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، ہمارے گھر مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں آئی ہیں، کوئی بندہ اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اور پھر کہنے لگا ان سیدزادیوں کو کہ جب تک آپ کا دل کرے آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ سردار ہیں اور ہم غلام ہیں، بس قیامت والے دن ہمارا خیال رکھ لیجئے گا، اتنا سی عرض ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ آپ مسلمان ہیں، میں غیر مسلم ہوں، مسلمانوں کے طریقے نہیں جانتا، میں پاکی پلیدی کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا آپ کے کھانے کے استعمال والے برتن بازار سے نئے نہ لا کے دے دوں، کہ ہمارے برتن تو پلید بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں تو پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بازار سے نئے برتن لے کے آیا، نئے بستر لے کے آیا، ہر چیز نئی لے آ کر ان کو دی، پورے گھر کو غسل دلوایا، اور سارے گھر والوں کو تلقین کی کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، اور کوئی بندہ اس سائیڈ پہ ڈگمگائے گا بھی نہیں۔ وہ پردہ دار خاتون ہے، اتنا خدمت کی، رات کو سویا وہ عیسائی اور قسمت جاگ اٹھی، خود سویا قسمت جاگ اٹھی، اور ادھر وہ چودھری بھی سویا رات کو۔ چودھری جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے چودھری، وہ وڈیرا جو مفتی جیسے ہم بن جاتے ہیں کبھی کبھی، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جب سویا نا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور مسلمان جو ہے جنت میں جا رہے ہیں،
تو وہ چودھری جو تھا وہ بھی اس لائن میں لگ گیا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، سارے جنت میں مسلمان جا رہے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو جب اس کی باری آئی نا تو فرشتوں نے اس کو پکڑا یہاں سے اور باہر پھینک دیا، کہنے لگا جا دوڑ جا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگا ہم نہیں تجھے جانتے، جا بھاگ جا، جنت میں تیرا کوئی داخلہ نہیں۔ تو وہ چودھری جو تھا اس نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جلوہ فرما ہے، بھاگتا ہوا گیا، دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ کرم فرمائیے، پھنس گیا ہوں۔ جنت جانے لگا تھا، فرشتوں نے روک لیا ہے کہ تو کون ہے، ہم تجھے نہیں جانتے، جا دوڑ جا یہاں سے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے بڑے صدقہ و خیرات کیے ہیں، آج مجھے بچا لیجیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن جو وہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ قیامت کا دن جہاں کسی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سہارے کے بنا کسی کا سہارا نہیں ملے گا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی تو مسلمان ہے؟ چپ ہو گیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹیاں تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی مانگنے کے لیے تو ان سے دلیلیں مانگنے لگ گیا کہ کیا تم سید زادیاں ہو بھی صحیح کہ نہیں، جا دوڑ جا، ہم تجھے کوئی نہیں جانتے، جا بھاگ جا۔ تو وہ چودھری جو تھا نا وہ جھٹ سے اٹھا، شکر ادا کیا کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اٹھا اور سمرقند میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگا اور دوڑ دوڑ کے ہر گھر میں جا جا کر ڈھونڈنے لگا کہ وہ سیدوں کا خاندان کدھر ہے، کہ سیدوں کا خاندان کہاں ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ خاندان جو ہے ایک عیسائی کے گھر رکا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں پر گیا، دستک دی اور جا کر بولا کہ تمہارے گھر سیدوں کا خاندان آیا ہے، وہ مجھے واپس کر دے، تیرا ان سے کیا، تم مسلمان ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ ہمیں واپس کر دے۔ وہ کہنے لگا جا دوڑ جا، کوئی نہیں تیری کوئی بات سننی میں نے، اور غیر مسلم کا طعنہ نہ دینا مجھے، اگر اسی وقت جب وہ میرے گھر آئی تھی اسی وقت تو آ جاتا نا تب میں تجھے دے دیتا، لیکن اب نہیں دوں گا تجھے میں۔ تو وہ کہنے لگا مہربانی کر، تو نے ایک رات جو خدمت کی ہے میری ساری جمع پونجی لے لے، سب کچھ لے لے میرا، وہ سیدوں کا خاندان مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، اب نہیں ملے گا۔ تو وہ جو عیسائی تھا نا وہ کہنے لگا اللہ کے نیک بندے، جو خواب تو نے دیکھا ہے نا رات کو سوتے ہوئے، وہ میں نے اپنی ان جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا منظر۔ تو نے نیند میں دیکھا ہے، میں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اور تو نے کلمہ پڑھا ہے کسی مولوی کے ہاتھ پہ، کسی مفتی کے ہاتھ پہ، کسی عالم کے ہاتھ پہ، کسی بندے کے ہاتھ پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ دوڑ جا، تجھے نہیں ملنا سیدوں کا خاندان، جا دوڑ جا یہاں سے۔ تو بھائیو ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنا کہ کہیں ہماری آزمائش نہ آ جائے، کہیں ہمارے اوپر نہ یہ وقت آ جائے، کہیں کوئی سیدوں کا خاندان ہمارے سامنے آئے اور ہم یہ والی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، آج پھر بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا ٹائم جمعے کا بالکل ختم ہو چکا تھا، یہ میں نے بعد میں ہی بات کی آپ کو کہ احباب کو کافی سارا علم ہے اس بات کا، اور یہ بھی دوست کافی سارے جانتے ہیں، اور یہ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا وہ موقع عنایت فرمایا، بار بار عنایت فرماتا ہے کہ میرا رابطہ نمبر جو ہے نا وہ نیٹ پہ موجود ہوتا ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ کسی نے میرے سے رابطہ کیا تو آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ آپ لوگوں نے محبت کی، میں ذریعہ بنا، ہم نے ان تک جو ہے نا وہ تحفہ پہنچوایا۔ ابھی 4-5 دن پہلے میں بڑا خوش ہوا، ایک سادات کا فون آیا مجھے، تو توجہ سے بات سنیے گا میری، یہ میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے رونا بھی آیا، خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا کہ آج مسلمانوں کے درمیان ہمارے نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس حال میں رہ رہی ہیں۔
بڑا دکھ ہوا اور میں رویا بھی بڑا اس وقت. میں نے کہا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے اسی وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس ڈیوٹی پر معمور کر رکھا ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اس نوکر کو، اس اپنے در کے کتے کو اس قابل سمجھا کہ مجھے پیغام دیا. اتنا بات کی کہ میں سید زادی ہوں. کوئی خاتون تھی، عمر رسیدہ تھی. اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں آسان فرمائے. انہوں نے صرف ایک بات کی. انہوں نے بولا جی علامہ صاحب آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی دفعہ نا جی، تو ہمیں پتہ چلا آپ کے بارے میں، تو ذرا مہربانی فرمائیے گا، ہم رازداری کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ہمارے لیے کچھ کر دیجئے گا. میں نے کہا جی انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہوگا وہ ہم آپ کے لیے بھیجیں گے. اور یہ نہیں کہ آپ لے لیں، بلکہ میں نے کہا ہم ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ قبول فرما لیجئے گا. جو ہم آپ کو تحفہ دیں، جو ہم آپ کو گفٹ دیں، وہ آپ نے قبول فرما لینا ہے. اور صرف ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم نہیں جانتے کیا ہے اور کیا نہیں. صرف اور صرف میں نے کہا میری یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ قیامت والے دن ہمیں بھولنا نہیں، قیامت والے دن ہمیں یاد رکھیے گا. تو ان کا فون میرے تک پہنچا، یہ ان کا پیغام تھا. اور میری بھی یہ خواہش تھی، آپ تمام لوگ جو ہے نا بڑی محبت والے ہیں. پہلے بھی ہم نے ایک گفٹ پیش کیا تھا ایک شاہ صاحب کو، بڑے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی دعائیں دی تھی ہمیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو آج بھی ایسا ایک پیغام میرے پاس پہنچا ہوا ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا، کافی سارے احباب جو ہے نا وہ اب ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں جی. یہ پیغام بھی بہت بڑا ہے کیونکہ یہ ممبر بھی انہی کا ہے. ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ہم تو اس در کے خادم ہیں جی. یہ جس ممبر پر ہم بیٹھے ہیں نا، جہاں پر آپ ہمیں دیکھ کے ہمارے ہاتھ چومتے گئے، ہمارے سامنے جھکتے گئے، یہ ممبر ان کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں اور ہم غلام ہیں اور ہم خادم ہیں. تو جتنا بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اپنی طرف سے جو کرنا ہے میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے. تو ویس بھائی آپ کھڑے ہوں ذرا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. جتنا بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ جو ہے یہ ہم گفٹ جو ہے یہ ان تک پہنچانے لگے ہیں اور پوری رازداری کے ساتھ انشاءاللہ. یا اب جتنا ہو سکے اس میں وہ حصہ شامل کرے تاکہ ہم ان تک پہنچائیں اور رب تعالیٰ ہمارے یہ دیا بھی قبول فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میرا بیان ختم ہو چکا ہے. میں وہ ما علیہ الا البلاغ المبین کہنا بھول گیا تھا کیونکہ وہ حالت اس طرح کی ہو گئی تھی. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ کا ٹائم بھی آج بہت زیادہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.